इस सिलसिले का मकसद, असल मकसद जो है वो आपसे सुनना कि आपकी तकलीफ क्या हैं। अगर आपका आज इलेक्शन कराया जाए तो अली जावेद साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे, बिकॉज उन्होंने सारी बातें कर दी। और आप लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। जो आप पाकिस्तान के बारे में बात अपने उस मुल्क में जहां आप रिहाइश पजीर हैं करते हैं, वही इम्प्रेशन पाकिस्तान के बारे में वहाँ के रहने वालों को और वहाँ की हुकूमत को मिलता है। आप अच्छी बात करेंगे तो वो आपको भी अच्छा समझेंगे, पाकिस्तान को भी अच्छा समझेंगे। अगर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे जो आप लोग नहीं करते, तो वो सोचेंगे कि पाकिस्तान में ज़रूर कोई कमी है। मैं पिछले दिनों मेरे पास सऊदी अरेबिया के स्पीकर साहब तशरीफ़ लाए थे, बहरीन के स्पीकर साहब तशरीफ़ लाए थे, और कल रात को 3 मेंबरान अमेरिका US के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तशरीफ़ लाए। और कल रात को और उससे पहले भी मैंने उनसे अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो लायक भी हैं, जहाँ जाते हैं एक्सेल करते हैं, जहाँ जाते हैं वो अपना झंडा गाड़ के आते हैं। अब मैं तो बात शुरू की थी, उन्होंने मुझे टोक दिया बीच में। जब उन्होंने तारीफ़ें शुरू की, दैट वाज म्यूज़िक टू माई ईयर्स, और मैं चाहता था कि मैं सुनता जाऊं और वो पाकिस्तानियों की तारीफ़ करते जाएं। और आप इमेजिन करें कि हमारा दिल कितना बड़ा होता है कि जब हमारे पाकिस्तानियों की तारीफ़ आके कोई गैर मुल्की करे। और तो ये जो आज की कन्वेंशन है, इसका मकसद तो यही है कि आपकी बातें सुनी जाएं। मैं कुछ तजावीज़ दूंगा। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आपकी है, सिर्फ हम लोग ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, बाकी पूरे पाकिस्तान के सब रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, इस पर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए और फिर इजाज़त दी जाए, और ताकि वो यहाँ से कंटेस्ट कर सकें। ये पहले भी बात हो चुकी है, वो पहले भी बात हो चुकी है कि उनके लिए रिजर्व सीटें की जाएं, इस पर भी डिस्कशन हो सकती है। कोई आखिरी हर्फ नहीं है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को हम किस तरह इन्वॉल्व करें ज़्यादा। मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं, तो जो हम एक्सपोर्टर्स को मेडल्स देते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोर्टर, व्हाई नॉट हाईएस्ट रिमिटर? हम वी शुड ऑनर। अली साहब, आपकी ये तजवीज़ जो है बहुत अच्छी है। हम जिस तरह हमने एज क्या किया है अता साहब, वो हमने रोमिंग एम्बेसडर्स बनाया है जिनको हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, गुडविल एम्बेसडर। तो व्हाई कैन नॉट पाकिस्तानीज हाईएस्ट 50 और 100 रिमिटर्स बी गुडविल एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान? गिव देम द ऑनर विच दे डिजर्व। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ठीक है पाकिस्तान के लिए ज़रूरी, मगर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप ला सकते हैं तो या लाते हैं, आप अपने घर वालों का भी ख्याल रखते हैं, आप मुल्क में पैसा लेके आते हैं, और आप पाकिस्तान का भी ख्याल रख रहे हैं। इसलिए कि जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। मैं तो ये कहूँगा, ये हुंडी जो है, इससे जो भी पैसे लेके आते हैं वो बंद कर दें। जब वो हुंडी से नहीं पैसे लेके आएंगे, टैक्स नेट ब्रॉड हो रहा है। आपने अगर अपने किसी रिश्तेदार को, किसी भाई को, बहन को, वालदा साहबा को, बेटे को पैसे भेजें, जब वो रेमिटेंस के थ्रू आएंगे और उससे आप कोई एसेट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस पर आपको वो कंडीशंस नहीं करनी, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए कि आपका तो वाइट पैसा है, आपको उसके ऊपर एडिशनल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो वो पैसा जो है वो आपका फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक सिस्टम में आ जाएगा। जो हुंडी के थ्रू आता है उससे ना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और किसी ना किसी बात आके टैक्स वाले पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया, जिसका जवाब नहीं होगा। सो हुंडी को भी बंद होना चाहिए। आप लोगों से
جو ایشوز کی ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں ان کے حوالے سے آتا ہے. ایمبیسیز میں کئی ایمبیسیز پہ بہت لوڈ ہے, یو اے ای پہ, سعودی عربیہ پہ, مے بی اٹلی, ان ممالک پہ بہت لوڈ بھی ہے. مگر ہمیں اپنے پاکستانیوں کو جو پاکستان ریمیٹنس بھیجتے ہیں اس ایمبیسیز میں وہ اسٹیٹس ملنا چاہیے جو مجھے یا میرے منسٹر یا میرے ایم این اے کو ملنا چاہیے, اس لیے کہ وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. کیوں نہیں ہم ان کو وہ اسٹیٹس دے سکتے؟ دیں گے. شکایات آتی ہمارے پاس کہ آئی ڈی کارڈ نہیں بن رہا, نادرا کا سسٹم نہیں ہے. وقت کے ساتھ ہر چیز پیپر لیس ہو گئی ہے اور ہمیں بھی پیپر لیس ہونا ہے. ہو رہا ہے, بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, مگر ابھی کافی نہیں ہے. ہمیں سب آن لائن کرنا پڑے گا. آپ کو ایمبیسی کے چکر نہ لگانے پڑے, کیونکہ جن ایمبیسیز کے آگے رش لگ جاتا ہے وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں, وہاں موسم کے بھی جو حالات دیکھنے ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے تو آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اور ایمبیسی اور یہ آج کی کانفرنس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا گیپ ہے بٹوین منسٹری آف اوورسیز اینڈ فارن آفس اینڈ اسٹیٹ بینک اینڈ نادرا. تو ان کا کوئی جوائنٹ ورکنگ گروپ بننا چاہیے جو تجاویز یہاں سے دی جائیں گی کہ ان کو, اور میں یہ کہوں گا جو اب یہاں تجاویز دی جائیں گی ان کو پین ڈاؤن کریں, اس پہ ڈسکشن کریں, اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں, اس کو پارلیمنٹ میں لائیں, ڈیبیٹ کریں اور ان کو لیجسلیٹ کر دیں. ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے لیجسلیٹ کر دیں. اور جب لیجسلیٹ ہو جائے گا, صوبوں سے میں بات کروں گا, صوبوں سے سارے اسپیکرز ہیں, ہمارے گورنر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, ہمارے جو چیف منسٹرز ہیں اور گورنرز ہیں, ان سب سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم جو مشکلات, جس طرح انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم باقی صوبوں میں بھی بنایا جائے. اگر پولیس ویریفیکیشن کا سسٹم ہے اس کو سمپلیفائی کرائے. مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا 5,000 روپے دینے چاہیے ساتھ ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کے, کہ چلو وہ پاکستان آ رہے ہیں تو $500 یا $1,000 بھی تو خرچیں گے جو پاکستانی واپس آئیں گے, یا ان کو وہاں اگر سلوٹ ہے. ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اس کو ایک انڈسٹری کا رتبہ دیں. جو ٹیکس ہمارے پاس جمع ہوتا ہے, کتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے پاکستان کے پاس, اس سے زیادہ تو ہمارے پاس ریمیٹنس آ جاتی ہے. تو اگر اوور آل دیکھا جائے دیر ہیز ٹو بی کوآرڈینیشن بٹوین دا منسٹری آف اوورسیز, فارن آفس, منسٹری آف فائنانس, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, نادرا, اور یہ مختلف ان کا مل کے بیٹھ کے آپ کیبنٹ کے لیے پروپوزلز بنائیں, اور ان پروپوزلز میں وہ چیزیں کریں. سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جو اوورسیز پاکستانی کے زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اور وہ شروع کہاں سے ہو, وہ پٹواری, تحصیلدار, ایس ایچ او, ایس پی سے لے کے اوپر تک ہونا چاہیے. وہ ساری عمر کی محنت کی کمائی کر کے, ہر انسان کی خواہش ہوتی, جس طرح وہ شعر پڑھا گیا کہ وہ مٹی کے گھر بھول گئے, کوئی مٹی کا گھر نہیں بھولتا. ہر ایک کی خواہش ہوتی اسی محلے میں آ کے میں گھر بناؤں, اسی گاؤں میں گھر بناؤں جہاں سے وہ گئے ہوتے ہیں. ان کا دل وہاں پہ ہوتا ہے, ان کے خاندان ہوتے ہیں, ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کے دوست ہوتے ہیں, جو اسکول کالج میں پڑھے ہوئے وہ ہوتے ہیں, جنہوں نے فصل میں ان کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں. تو ان کا تو دل ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ آئیں اور آ کے پھر سے پیسے لگائیں. اور اگر ان کی محنت کا پیسے کی زمین پہ قبضہ ہو جائے تو یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اس کے لیے آپ فردر لیجسلیشن کرنی ہے. چاہے سالک صاحب, یہاں باقی منسٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں, اس پہ اور لیجسلیشن کیجئے, اس کو اسٹرینتھن کریں. صوبوں کو کانفیڈنس میں ہم لیں گے, صوبوں کو اس کا حصہ بنائیں, چونکہ یہ مرکز کے کام کم ہے صوبوں کے, مگر ہم سب کو مل کے یہ کرنا ہے اپنے پاکستانی ڈائسپورا کے لیے. اور میں تو چاہ رہا تھا کہ علی جاوید صاحب کی ہر چیز جو ہے, جو انہوں نے بات کی, جو اس سے پہلے ملیشیا کے سفیر صاحب آئے, سعودی عربیہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور میں ان سب کے چیزیں نوٹ بھی کرتا, مگر اور نوٹ کر کے تو ان میں سے کوئی زیادہ ایسی چیزیں نہیں تھیں
جو کہ ہم کہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نہیں ہو سکتی کچھ شاید نہ بھی ہو سکیں، اور مگر بیسک چیزیں ہیں، اتنے سال ہو گئے ہم یہ چیزیں نہیں اور ڈیجیٹل اکانومی ڈیجیٹلائز کریں، پیپر لیس کریں، ایمبیسیز پہ رش کم ہو، گھر بیٹھے ہوئے اپلائی کریں۔ جب ہمارے اپنے بچے جاتے ہیں، اور پھر یہ میڈیکل ٹورزم کی بات کی، جب ہمارے بچے خود جاتے ہیں کہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ہمیں کسی کے دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتا۔ تو آپ کو بھی نہ ایمبیسی اور نہ پاکستان میں دفتر آنے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ میڈیکل ٹورزم کا آپ نے بتایا، بالکل اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور آلریڈی شروع ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا آئی سرجن ہے، اس کے پاس انگلینڈ اور امریکہ سے پیشنٹس آتے ہیں اور وہ بھی یہاں سرجری کرتا ہے۔ اسی طرح بے شمار ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن اپ ایز این انڈسٹری، اس کو ایڈورٹائز کریں، انکریج کریں، بیکاز یہی ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں وہاں پہ ایکسیل کرتے ہیں، وہاں سرجریز کرتے ہیں، تو وہ یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ کاسٹ بھی ہے، آپ کی ویٹنگ بڑی لمبی ہے وہاں پہ۔ سو باتیں بہت تھیں، کرنے کا دل بھی تھا، آپ لوگوں سے فردن ملنے کا بھی بہت اشتیاق تھا، مگر میرا خیال ہے اگلی دفعہ زیادہ موقع ملے گا۔ میں جو ہمارے ڈیلیگیشن ہے جو کہ نیشنل اسمبلی پہنچ چکا ہے، اس کو بھی جا کے ریسیو کرو۔ یورپین یونین کا، وہ آئرلینڈ سے ہیں، رومینیا سے ہیں اور جرمنی سے آئے ہیں۔ ہمارا GSP+ کا بھی سٹیٹس ابھی آ رہا ہے۔ آپ لوگ ایمبیسڈرز ہیں، آپ لوگوں کی بھی اس میں مدد چاہیے ہوگی، آپ لوگوں کی رہنمائی چاہیے ہوگی، آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ بٹ ریسٹ ایشور، میں اپنے جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، وزراء صاحبان، میں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کی بات کر رہا ہوں، اور نیشنل اسمبلی کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں ہم جو آپ کے لیے خدمت کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، یہ عہدے بڑے وقتی ہوتے ہیں، یہ جو دل کو لگا لیتے ہیں وہ بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یہ میں دل کو لگانے والا نہیں، مگر جو ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ سے جب ملاقات ہوگی تو آپ یہ تو کہیں گے کہ تم نے کوئی اچھا کام کیا۔ تو ہم مل کے کلیکٹیولی، میں ایشور کرتا ہوں آپ کو کہ نیشنل اسمبلی کا ہر ممبر جو کہ چاہے ٹریجری سے ہو، اپوزیشن سے ہو، اس کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جہاں اوورسیز پاکستانی کے ایشو کی بات آئے گی، we will all be united to support you۔ پاکستان پائندہ باد۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا خطاب اس وقت جاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بھجوائی جانے والی ترسیلات زر معیشت کا اہم حصہ ہیں اور اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ بھی ہیں۔ اوورسیز کنونشن کا مقصد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو جاننا ہے۔